قربانی والے دنوں میں ہم جب جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اسلام نے بتایا، شریعت نے بتایا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے، چھری پھیرتے ہوئے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو جانور حلال، اور اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیں گے تو جانور حرام ہے۔ مشرکین اور کفار اعتراض کیا کرتے تھے نا کہ جو جانور خود مر جائے، خود مرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مارنا ہے، اس کو تم مسلمان کہتے ہو وہ حرام ہے، وہ مردار ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور جس جانور کے گلے پر خود چھری پھیرتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ حلال ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ عقلی بات تو ان کی صحیح ہے، عقلی بات تو ان کی صحیح ہے۔ اگر عقل سے سوچیں، اگر عقل سے سوچیں تو یہ بات ہے کہ ہم جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں اور کہتے ہیں جانور حلال، ایک صورت میں، دوسری صورت میں بھی جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں شریعت یہ بتاتی ہے، اسلام یہ بتاتا ہے وہ حرام۔ فرق کیا آ رہا ہے بیچ میں کہ ایک طرف تو جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے، وہ حلال ہے، لیکن دوسری طرف جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی جا رہی، وہ جانور حرام۔ وَلَا تَأْكُلُوا، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھاؤ، مما، ان جانوروں کو، لم یذکر اسم اللہ علیہ کے کیا گیا ہو۔ تو آیا اس بسم اللہ میں اس جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے جو یہ لفظ چھوٹا سا ہے بسم اللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہم غافل مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی اصل چھری پھیرنا نہیں ہے، اصل اللہ کا نام ہے، اصل اس خالق کائنات نے، جسے خالق کائنات نے حکم دیا ہے۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں کہ جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو کھا جائیں؟ اللہ نے اجازت دی ہے۔ جس رب نے اجازت دی ہے اس رب کا نام تو لو، اس رب کا نام لو گے تو جانور حلال ہوگا، اس رب کا نام نہیں لو گے تو جانور حرام ہو جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑو گے تو جانور حرام ہو جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑو گے تو۔ پھر یہ جانور، اس جانور کو دیکھیں تو انسان سے زیادہ طاقت والا، انسان سے زیادہ قوت والا، گائیں، بیل، اونٹ، اگر اپنی مستی پر آ جائیں تو پورے مجمع کو تہس نہس کر دیں۔ کئی واقعات سننے میں آتے ہیں، پچھلے دنوں ایک کسائی کا انتقال بھی ہو گیا، گلے میں جس کے رسی پھنس گئی۔ تو یہ جانور انسان سے زیادہ طاقت والا ہے، انسان سے زیادہ قوت والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اگر یہ انسان نکیل میں رسی ڈال کر آگے جا رہا ہے، رسی پکڑ کر جا رہا ہے، تو اب اس کی تابع داری، جانور اس انسان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے فرما برداری کر کے۔ نارمل کنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں، صرف انسان ہی نہیں، بچہ بھی اگر اس کی رسی پکڑ کے چلے تو وہ جانور اس کی تابع داری کر رہا ہوتا ہے، سر جھکا کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس جانور کے دل میں یہ بات ڈالنے والی ذات کون ہے؟ کذالک سخرھا لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ سخرھا لکم لتکبروا اللہ، تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اتنا طاقتور جانور اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا کہ جب اس جانور کو اللہ نے حلال کیا ہے، ہمیں اجازت دی ہے، تو اللہ کا نام تو لیں۔ دو چیزیں ہو گئی،
آگے چلیں تو جانور تو بے شمار ہیں، انسان سے زیادہ تو جانوروں کی قسمیں، لیکن حلال سارے جانور نہیں ہیں۔ پھر قربانی بھی سارے حلال جانوروں کی نہیں ہوتی، مخصوص جانوروں کی ہوتی ہے۔ علماء نے، بلکہ علماء کے علاوہ سائنس نے بھی اس پر تحقیقات کی ہے، تو جس جانور کا گوشت لذت کا بھی باعث ہو، انسانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور اس کے کھانے سے انسانی مزاج میں کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو، انسانی مزاج کے اندر کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو، اخلاقی طور پر انسانی مزاج خراب نہ ہو، اللہ نے انہی جانوروں کو حلال قرار دیا ہے اور انہی جانوروں کی قربانی مقرر فرمائی ہے۔ یہ بھی اللہ کا، تو اس احسان پر اس اللہ کا نام تو لیں۔ پھر آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ ساری مخلوقات، زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب کے سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ انسان مخدوم کائنات ہے، ساری انسانیت، ساری مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو روشنی مہیا کرنے کے لیے، دھوپ کی فراہمی کے لیے، کسب معاش کے لیے۔ سورج غروب ہوتا ہے انسان کے آرام و سکون کے لیے، چاند طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے انسانی جو غذائیں ہیں، پھل فروٹ سبزیاں، ان کے اندر چاشنی اور مٹھاس بھرنے کے لیے، یہ انسان کی خدمت۔ دن رات کا بدلنا، درختوں کا ہونا، درختوں پر پھولوں پتوں کا اور پھلوں کا اور سبزیوں کا ہونا، فصلوں کا ہونا، پانیوں کا، نہروں کا، دریاؤں کا ہونا، یہ سب چیزیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ یہ جانور بھی انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگایا، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی بندگی پر لگایا۔ یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کیوں کرتی ہے؟ اس وجہ سے کرتی ہے تاکہ یہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے نا سر جھکانا، سر تسلیم خم کر لینا، مان لینا، قربانی والے دن ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ جانور ہمارے سامنے سر جھکا دے، یہی ہے نا، گر جائے آرام سے، سر تسلیم خم کر لے۔ جب ہماری چاہت یہ کہ جانور ہمارے سامنے سر جھکائے، تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اب یہ ساری کائنات اور ساری مخلوق اور ساری انسانیت اللہ کے سامنے سر جھکا دے۔ ہماری چاہت کہ جانور ہمارے سامنے سر جھکائے، ہم آرام سے ان سے ذبح کریں، اللہ کے حکم کی ادائیگی کریں۔ اب اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ نے اس جانور کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے آگے سر جھکا دو۔